اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الابراد بالظہر فی شدۃ الحر عن عبداللہ بن عمر انہما حدثاه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم۔ یہ باب ہے ظہر کی شدید گرمی کے اندر ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کے متعلق، یعنی اس میں بیان یہ ہے کہ جس وقت شدید گرمی ہو تو ظہر کی نماز جو ہے وہ ٹھنڈی کر کے پڑھی جائے۔ اس کے تحت روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شدید گرمی ہو تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے۔ دوسری روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر آپ کہیں جا رہے تھے تو رستے میں کہیں پڑاؤ کیا تو مؤذن کھڑا ہوا اذان دینے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روک دیا کہ ابھی اذان نہ دیں، حتیٰ کہ وہ دوبارہ کھڑا ہوا اذان دینے کے لیے تو حضور نے پھر روکا، تیسری مرتبہ پھر کھڑا ہوا تو حضور نے پھر روکا، حتیٰ کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہر چیز کا سایہ بڑھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی یہ گرمی جو ہے، موسم کی شدت جو ہے یہ جہنم کی گرمیوں میں سے ہے، تو تم ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ ٹھنڈے سے مراد یہ ہے کہ شدید گرمی کے اندر جس وقت سورج جو ہے وہ سر کے اوپر کھڑا ہو اس وقت نہ پڑھو۔ اس کے بعد تیسری روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ باری تعالیٰ میرے بعض اجزاء نے میرے بعض اجزاء کو کھا لیا ہے، یعنی جہنم کے اندر اتنی شدید گرمی ہے کہ جہنم نے خود شکایت کی اللہ تعالیٰ سے کہ میرے بعض اجزاء کو کھا گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی، جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شدید گرمی تم دیکھتے ہو یہ بھی اسی سے ہے، اور شدید سردی جو دیکھتے ہو یہ بھی اسی سے ہے۔ تو جہنم کے اندر عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جس شدید گرمی ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، موسم کی شدت چاہے وہ شدت سردی کی ہو یا شدت گرمی کی ہو، دونوں جہنم سے ہیں۔ موسم جہنم کے اندر شدید گرمی بھی ہوگی اور جہنم کے اندر شدید سردی بھی ہوگی۔ جہنم کے اندر جو شدید سرد حصہ ہے اس کو زمہریر کہتے ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ سخت گرمی کے اندر نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ٹھنڈا کر کے پڑھنا مستحب ہے، کوئی لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی جلدی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، مگر وہ پیچھے ذکر ہو چکا نا جو مستحب اوقات کا، تو یہ مستحب وقت ہے۔ اب سوال آ جاتا ہے ظہر کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، سمجھیں گے، کوشش میری یہ بالکل آسان انداز میں سادے الفاظ میں سمجھا دوں گا۔ پرانے وقتوں میں جب لوگوں کے پاس گھڑیاں نہیں ہوتی تھی نا، ہمارے بزرگ نماز پڑھتے ہوتے تھے تو ان کے پاس یہی تکنیک تھی جو شریعت نے مقرر کی ہے۔ سترہ مجھے دیں، اور چھوٹا سترہ کوئی بریک سا۔ گرمی کے موسم میں آپ دھوپ کے اندر کوئی لکڑی کوئی چیز سیدھی کھڑی کر دیں، سیدھی سے مراد یہ ہے کہ بالکل سیدھی ہو، یعنی ایسے جھکا کے یا دائیں بائیں جھکا کے نہ ہو، بالکل سیدھی اس کو کھڑا کریں۔ سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے بعد جیسے جیسے وہ طلوع ہوتا جاتا ہے، جو چیز آپ کھڑی کریں گے اس کا سایہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، سکڑنا شروع ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا جی، یہاں سے سورج نکلا ہے نا تو اس کا سایہ لمبا تھا، جیسے جیسے سورج بلند ہوگا سایہ چھوٹا ہوتا جائے گا، کم ہوتا ہوتا جب سورج بالکل اوپر آ جائے گا تو اس کا سایہ کم ہونا رک جائے گا۔ وہ جو سایہ رک گیا ہے وہ شریعت کے اندر جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے سایہ اصلی، یہ اس کا سایہ اصلی ہے۔ اس کی اب مثال دیتا ہوں، یہ لکڑی ہے مثال ہے 2 فٹ کی، آپ نے کھڑی کی ہے گرمی کے اندر، دھوپ کے اندر، وہ سورج چلتا چلتا جب اس کے سر پہ آیا ہے تو اس کے نیچے 1 یا 2 انچ کا سایہ ہوگا۔ لکڑی 2 فٹ کی ہے، سایہ کتنا بچا ہے؟ 2 انچ کا۔ جہاں پہ آ کے سایہ کم ہونا
ختم ہو گیا ہے یعنی رک گیا ہے، وہ اس کا سایہ اصلی ہے، تو وہ آ کے ختم ہوا ہے 2 انچ پہ، تو 2 فٹ کی لکڑی کا سایہ اصلی جو ہے وہ 2 انچ ہے۔ سمجھ آ رہی جی؟ ہمارے ہاں اکثر جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ سمجھتے ہیں سایہ اصلی سے مراد یہ ہے کہ 2 فٹ کی لکڑی ہے تو اس کا سایہ بھی 2 فٹ کا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اصل سایہ وہ ہوتا ہے، اعتبار وہ ہوتا ہے جب اس کا سایہ کم ہونا ختم ہو جائے، تو اس کا سایہ کم ہوتے ہوتے جہاں آ کے اس کا سکڑنا رک گیا وہ ہے 2 انچ، یہ سایہ اصلی ہے، یہ اہم چیز ہے۔ جس وقت سایہ اس کا کم ہونا رک جائے یہ ہے دوپہر کا وقت۔ یہ کیا ہے؟ اصل دوپہر کا وقت یہ ہے جب ہر چیز کا سایہ سکڑنا بند ہو جائے، اس کو دوپہر کا وقت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جس وقت سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، سورج بالکل اوپر تھا تو سایہ رک گیا، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ جب ڈھلنا شروع کرے گا تو پھر سایہ اس کا بڑھنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ لمبا ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی پہلے ادھر سے سکڑا ہے پھر ادھر سے لمبا ہوگا، آہستہ آہستہ لمبا ہونا شروع ہوگا۔ جب بڑھنا شروع کرتا ہے تو یہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے جی؟ زوال شروع ہو جاتا ہے، اور زوال کا مختصر وقت ہوتا ہے، اسی سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کب تک رہتا ہے؟ ہر چیز کے سایہ اصلی کے 2 گنا ہونے تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ سایہ اصلی کتنا تھا؟ 2 انچ، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے 2 گنا کرنا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے وہ جو سایہ اصلی تھا اس کو نکال کے آگے 2 گنا کرنا ہے، یعنی وہ سایہ اصلی چھوڑ کے آگے 2 گنا ہو جائے، یعنی 4 انچ ہو جائے۔ ایسے ہی ہے، اصلی سایہ 2 انچ تھا، آگے آپ نے 4 انچ اور شامل کیا ہے تو کتنے ہو گئے؟ 6 انچ۔ یعنی جب اس لکڑی کا سایہ 6 انچ پہ چلا جائے گا، 6 انچ بڑھ جائے گا، اس وقت ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا، اس سے آگے عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھ آیا جی؟ ہاں، یہ ہے پرانے وقتوں میں۔ اب ضروری نہیں کہ آپ لکڑی ہی لگا کے اس کے اوپر دھیان رکھ کے بیٹھے رہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ایک صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ اب باہر بیٹھے ہیں، صحن میں بیٹھے ہیں، درخت ہے، گھر کا سایہ ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا سایہ ہے، جب آپ ہر روز روٹین ہے ایک ہی جگہ پہ آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے جی اس کا سایہ کم ہوتا ہوتا یہاں پہ آ کر رک گیا، اس سے آگے ہمارے گھر میں دھوپ نہیں جاتی، تو یہ اس کا سایہ اصلی ہے۔ آپ کا مکان ہے، مکان کا سایہ جہاں پہ آ کے اس کا سایہ رکتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہاں تک ہماری دھوپ آتی ہے، یہاں سے سایہ آگے سکڑتا نہیں ہے، تو وہ جہاں پہ آ کے رکا ہے وہ اس کا سایہ اصلی ہے۔ اس سے آگے جب بڑھنا شروع کرے گا تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب کون سا ٹائم شروع ہوا ہے؟ زوال کا شروع ہو گیا۔ جب زوال کا ٹائم شروع ہو جائے تو اس وقت احتیاط کریں، اس کے بعد یہیں سے یعنی کچھ دیر احتیاط کر کے تو اس سے آگے ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ سایہ بڑھتا بڑھتا 2 گنا ہو جائے، بہتر وقت یہ ہے کہ 1 گنا تک آپ نماز پڑھیں ظہر کی، وگرنہ ظہر کا وقت 2 گنا تک رہتا ہے۔ 2 گنا جب ہو جائے گا تو پھر عصر کا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جی یہاں تک تھا تو یہاں سے یہاں تک پیمائش کریں تو اتنا 2 گنا بنتا ہے، تو اس کے بعد جب سایہ وہاں پہ پہنچے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب ظہر کا ختم ہو گیا، اب عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ بس یہ سمپل سی مثال ہے۔ نماز کے جتنے اوقات ہیں ان اوقات کے اندر سب سے مشکل جس وقت کو سمجھا جاتا ہے وہ ظہر کا ہے۔ آرام سے سمجھ آ گیا نا جی؟ کوئی مسئلہ کوئی ہے سوال؟